الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حضرات محترم، اللہ نے اپنی مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ عزت اور شرف جسے دیا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ قرآن عزیز کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی۔ اور آدم کی اولاد میں سے کسے عزت ملی ہے؟ اس کے متعلق سورۃ منافقون میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس ساری کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی لائق عزت ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کو عزت، شرف، بڑائی ملی ہے تو وہ اس کے رسولوں کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد اگر اللہ نے کسی کو عزت بخشی ہے تو وہ ایمانداروں کو۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق یہ بات کبھی نہیں سمجھیں گے۔
ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ عزت کس کو کہتے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کائنات میں عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو پوری دنیا کے انسان مل کے ایک بات پہ متفق ہو جائیں کہ اسے عزت نہیں دینی، تو وہ سب کے سب ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ جس کو اللہ عزت دینی چاہیے وہ صاحب عزت ہی رہے گا، اور اگر اللہ رب العزت کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو پوری کائنات، پوری مخلوق بھی مل جائے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ رب العزت جسے ذلیل کر دے اسے عزت نہیں مل سکتی۔ بلکہ ہم تو ہر نماز کے بعد اس بات کا اقرار اپنے رب کے سامنے کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جسے تو کچھ عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اے اللہ جس سے تو روک لے اسے کوئی دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ عطا نہیں کر سکتی۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ یاد رکھیں، جو رسول ہیں یہ حقیقتاً دنیا کے اندر اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ کسی بھی دنیا کا ملک وہ چھوٹا ہے یا بڑا، انہوں نے پوری دنیا کے ممالک میں اپنے سفیر بھیجتے ہیں جو ان کے ملک کی نمائندگی کرتا ہے، اور کوئی بھی مملکت اپنے سفیر کے نقصان کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے، کچھ بھی ہو جائے کہ سفیر کو قتل نہیں کیا جا سکتا، چاہے اس کی سرگرمیاں کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، اسے آپ نکال تو سکتے ہیں، قتل نہیں کر سکتے۔ لیکن جو اللہ رب العزت کا سفیر ہے، رسول اسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے انسانیت کے اندر اللہ کے سفیر ہوتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اور پوری مخلوق کے اندر میں اللہ نے سب سے زیادہ عزت اپنے نبیوں کو دی ہوئی ہے، اور نبیوں کے اندر بھی اللہ نے سب سے زیادہ شرف اور عزت جس شخصیت کو عطا کی ان کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کا عملی مظاہرہ کروایا جب آپ معراج پہ گئے، تو آپ آسمان پہ جانے سے پہلے بیت المقدس میں گئے، تو اللہ نے وہاں سارے انبیاء کی ارواح کو یا اجساد کو جیسے بھی اکٹھا کیا۔ اللہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے، سب کو اکٹھا کر کے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ کسی بھی نبی کا ماننے والا ہے، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہر شخص جو آج کافر کہلاتا ہے، آج یہودی کہلاتا ہے، آج مجوسی کہلاتا ہے، آج ہندو کہلاتا ہے، کوئی بھی یہ کسی نہ کسی نبی کی امت میں سے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو بدل دیا، دوسرے رستوں کو اختیار کر لیا۔ اللہ نے پوری مخلوق کو ایک پیغام دیا کہ یہ سارے کے سارے رسول جنہیں تم سب مختلف لوگ اپنا کہتے ہو، میں نے سب کو ان کے پیچھے کھڑا کر کے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد انبیاء میں بھی سب سے زیادہ باعزت جو شخصیت ہے ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی نبیوں کے ہوتے ہوئے بھی امامت اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو عطا کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان چھوٹی سطح پہ ہو یا بڑی سطح پہ، جب اسے اللہ کسی عزت سے، کسی منصب سے، کسی معاملے سے نوازتے ہیں، تو جہاں اس کے کچھ لوگ اس کے متفق ہوتے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ حسد کرنے والے اور دشمنی کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ جتنا بڑا منصب ہوتا ہے
اتنا زیادہ اگر اس کے ساتھی ہوتے ہیں اور ان کی مخالفت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ معاملہ انبیاء کے ساتھ بھی ہمیشہ رہا، جہاں انبیاء کے اوپر جانیں قربان کرنے والے لوگ تھے، اپنے مال کو لٹانے والے لوگ تھے، وہاں انبیاء کی زبردست مخالفت کرنے والے بھی خناس موجود تھے۔ اور قوموں کے اندر ایسے بھی ذلیل لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے صرف نبیوں کو ستایا ہی نہیں بلکہ انبیاء کو قتل تک کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کائنات کے اندر سب سے بدترین قاتل وہ ہے جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہے، اور اس کائنات میں سب سے بدترین مقتول وہ ہے جو کسی نبی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یعنی نبی نے کسی کو قتل کیا تو وہ بدترین مقتول، اور جس بدبخت نے کسی نبی پہ ہاتھ اٹھایا وہ بدترین قاتل، وہ سب سے زیادہ عذاب کا مستحق ہوگا جس نے کسی نبی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ قرآن عزیز کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جہاں بھی کسی نے نبی کی دشمنی کی، اللہ کہتے ہیں تو نے میرے نبی کی دشمنی نہیں، تو نے میرے ساتھ دشمنی لی ہے، اور اللہ خود اس کے مقابلے میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ابھی آپ کے ساتھ چند سو لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد بھی نہیں تھی، اور آپ کو ایک مقابلے میں آمنے سامنے کفار کے آنا پڑ گیا۔ کفار کی تعداد آپ سے 3 سے 4 گنا زیادہ تھی، بدر کا میدان ہے، اور آپ اس وقت جب یہ حالات دیکھے، کافر پوری طرح مسلح ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، ان کے پاس سواریاں ہیں، ان کے پاس ہر سامان حرب ہے، اور ان بیچاروں کے پاس تلواریں بھی سارے ہر بندے کے پاس نہیں، چند تلواریں، چند چھریاں، چند نیزے، اور باقی اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے سوٹے پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں گر جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے انتہائی جذباتی کلمات کہتے ہیں اللہم، اے میرے اللہ، ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر آج یہ میرے ساتھی چند جو اکٹھے ہو کے میرے ساتھ آئے ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے، فلن تعبد فی الارض بعد اليوم، اے اللہ آج کے بعد پھر زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب اللہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ جو کائنات کے مالک ہیں، جو سب سے زیادہ قوت اور قدرت رکھتے ہیں، جب یہ اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے اسی وقت جواب دیا، کہا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ آپ نے استغاثہ کہتے ہیں کہ کسی سے مدد کی اپیل کرنی کہ آپ اس معاملے میں میری مدد فرمائیں۔ استغاثہ دائر کیا آپ نے، میں مجھ سے مدد کی اپیل کی، استستغیثون ربکم، تم نے اپنے رب سے استغاثہ کیا، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہارے استغاثے کو قبول کر لیا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان فرشتوں کو جن کو حکم دیا کہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جاؤ، اللہ پھر ان کی طرف وحی کرتے ہیں، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اے میرے فرشتوں، میں تمہیں بھیج رہا ہوں اپنے حبیب کریم اور ان کے ساتھیوں کی مدد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یاد رکھو تمہیں اکیلا نہیں بھیجتا، تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ آئے گا۔ جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے، کائنات کی کوئی طاقت اس کی عزت کو پامال نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ گندگی سے کبھی خوشبو نہیں آتی۔ کبھی بھی آپ پخانے کا ڈھیر لگا ہو، آج ساری دنیا کی خوشبوئیں اس پہ انڈھیل دیں، کبھی پخانے کے اندر سے خوشبو نہیں آئے گی۔ جس کے من کے اندر کفر ہے،
جس کے من کے اندر نفاق چھپا ہوا ہے، اس کی زبان سے اچھا کلمہ کیسے نکل سکتا ہے؟ اس کا ہاتھ اچھی بات کیسے لکھ سکتا ہے؟ آج یہی صورتحال آج ہی نہیں، یہ پہلے دن سے چلی آ رہی ہے، اور یقین جانیے اس پاک پیغمبر کی جتنی مخالفت، جتنی بکواس، جتنا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اللہ نے اسی قدر آپ کو عزت سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے نوازا، اس وقت مکے میں تصور بھی نہیں تھا کسی نبی کے متعلق۔ یہود کو پتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، عیسائیوں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔ جب آپ پہ وہ فرشتہ نازل ہوا تو آپ تو اتنا گھبرائے، گھر آ کے کہنے لگے اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ذملونی ذملونی ذملونی، مجھ پہ کملی اڑا دیجئے، مجھ پہ کملی اڑا دیجئے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، آج میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ مجھے ایسے اپنی جان کا خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ غریبوں کو اٹھانے والے، آپ بے یار و مددگار لوگوں کی مدد کرنے والے، اللہ کس طرح ممکن ہے آپ جیسے انسان کو ضائع کر دیں؟ آپ نے بات بتلائی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی کہ میرے چچا زاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل، جو اس وقت عیسائیوں کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، کہنے لگی ان کو جا کے اپنی بات سناتے ہیں، اگر یہ کوئی معاملہ ایسا ہوا تو وہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ جب آپ نے بات سنائی، جبریل کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اسے سنایا، تو وہ ایک دم وجد میں آ گیا، کہنے لگے یہ تو وہ ناقوس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا ہے، اور اگر میں اس وقت زندہ رہا جب تمہاری قوم کے لوگ تمہیں یہاں سے نکال دیں گے تو میں اس وقت تیرا مددگار بنوں گا۔ تو نبی کریم نے بڑے تعجب سے یہ بات کہی، کیا یہ میرے چچا مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ اس وقت ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، یہ رشتے کسی کام نہیں، جب آپ نے جو دعوت اللہ نے آپ کو دی ہے، جب آپ اپنی قوم کے سامنے اسے پیش کریں گے، یہ کسی رشتے کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، یہ اسی وقت تمہاری مخالفت کریں گے۔ اور ہوا بھی یہ ہے، 2 سال تک یہ معاملہ اسی طرح رہا، آپ کی ذات تک محدود رہا، آپ اپنے دوست احباب سے بات کرتے رہے۔ ان میں 6 لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، ان میں سیدنا ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں سیدنا عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان میں سیدہ خدیجہ تھی، حضرت زید بن حارثہ تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 6 لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، اور 2 سال کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی اب تمہارے جو قریبی ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں انہیں ڈراؤ۔ اس وقت مکے میں قانون اور اصول یہ تھا، آج تو لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، آج جدید زمانہ ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ کوئی بھی پیغام پوری دنیا میں پہنچانا چاہیں فوراً آپ کا پیغام پہنچ جاتا ہے جہاں جہاں تک آپ چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت میڈیا کا ذریعہ یہی تھا کہ اگر مکے کے سارے لوگوں کو کوئی پیغام دینا ہوتا تو صفا پہاڑی پہ جو بیت اللہ کے قریب ترین تھی اس کے اوپر چڑھ کے آواز دی جاتی، مختلف خاندانوں کے نام لیے جاتے، اور وہ سب لوگ خود آتے یا خود نہ آتے تو اپنا نمائندہ بھیج دیتے کہ بات سنیں کیا بات ہے، کوئی لگتا ہے مشترکہ مفادات کا مسئلہ ہے جس کے متعلق بلایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو بلایا، سب لوگ آ گئے۔ آپ نے سب سے پہلا سوال ان سے یہ کیا
میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرا بچپن بھی تمہارے اندر گزرا، میری جوانی بھی تمہارے اندر گزری، کوئی میری ذات کے متعلق کسی کو کوئی گلا شکوہ ہے تو کرو، کوئی میری ذات کے متعلق اختلاف کی بات ہے تو کرو۔ مکے کے سارے لوگوں نے، وہ بچے تھے، وہ جوان تھے یا بوڑھے، ان کی زبان پہ ایک ہی کلمہ تھا، ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق اور امین پایا، آپ سچے بھی تھے اور امانت دار۔ کسی شخص کے کردار کی خوبصورتی کے لیے یہ دو چیزیں اہم ہیں، جو سچا بھی ہو، امانت دار بھی ہو، وہ شخص گندا نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ انسان کے اندر گندگی داخل ہوتی ہے تو جھوٹ کی وجہ سے، بددیانتی کی وجہ سے، جبکہ انبیاء کے متعلق اللہ نے خود کہا ہے، قرآن میں گواہی دی ہے، ما کان لنبی ان یغل، میرا کوئی نبی بھی بددیانت نہیں ہے۔ ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، جو بھی بددیانتی کرے گا قیامت کو لے کے آئے گا۔ جب آپ نے یہ بات کہی، سب نے بیک زبان کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے پھر ایک مثال کے طور پہ بات کی، آپ نے فرمایا میں اس پہاڑی پہ کھڑا ہوں، آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں، اگر اس پہاڑی کے پیچھے میں کہوں کہ ایک لشکر کھڑا ہے ابھی تم پہ حملہ کر دے گا، کیا میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اگر آپ کہیں گے تو ہم فوراً تسلیم کر لیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری گراؤنڈ بنا لی تو پھر انہیں کہا ایھا الناس، پھر میری بات سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، تم کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ 360 خداؤں کو پوجنے والوں کے سامنے یہ بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ، تم کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی الہ نہیں ہے، تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے جس شخص نے آپ کی مخالفت کی، آپ پہ تبرہ کیا، آپ کے متعلق بکواس کی، وہ آپ کا سکا چچا تھا، اور وہ چچا جس کا آپ کے والد محترم کے ساتھ بڑی محبت تھی، ابو لہب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ، اس نے آ کے خبر دی کہ ابو لہب عبداللہ کے ہاں اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ تو یہ اتنا خوش ہوا، اس نے اسی وقت کہا جاؤ تم آزاد ہو، تو نے وہ خبر دی ہے مجھے، یعنی اتنی خوشی اس نے کی۔ پھر زندگی کا وقت گزرتا رہا، جوانی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اللہ نے بیٹیاں دی، تو اس نے اپنے 2 بیٹوں کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی طرف کی تھی۔ اس کے 2 بیٹے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی طرف نسبت تھی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں منگنی ہوئی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے یہ نکاح ہو چکا تھا لیکن رخصتی نہیں تھی۔ اب اس نے جب یہ وقت آیا تو اس نے کسی رشتے کا، سابقہ تعلق کا کوئی لحاظ نہیں کیا، اس نے فوراً زبان سے اتنا گندا اور غلیظ کلمہ نکالا، کہنے لگا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا جمعتنا، اے محمد نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو ہلاک ہو جائے، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے با حیا، بڑے با اخلاق، اس کائنات میں آپ جیسا با اخلاق انسان دوسرا پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ خاموش ہو گئے، اس کی بات کا جواب نہ دیا، لیکن اللہ کو برداشت نہ ہوا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کے سفیر تھے دنیا میں، تو اللہ اپنے سفیر کی بے عزتی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟
اسی وقت سورت نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، تو ہلاک ہو جائے، تیرے ہاتھ برباد ہو جائے، تیرا مال تیرے کسی کام نہیں آئے، تو جہنم کا ایندھن بنے۔ یہ اللہ رب العزت نے جواب دیا۔ اسے بڑی غیرت آئی، لو جی میں اس مکے کا چودھری اور میری مذمت کی گئی ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ، جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو انکار کراؤ۔ یہ دونوں نبی کریم کے پاس آئے، ایک نے تو صرف یہی کہا کہ میں شادی کا میں نہیں کروں گا، اور دوسرے نے بدتمیزی کرتے ہوئے آپ کے چہرہ انور کی طرف تھوکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا جا تمہیں جنگل کا کتا کھائے گا۔ اور پھر جب انہوں نے گھر جا کے بتایا تو ابو لہب اتنا گھبرایا کہ جانتا تھا کہ اس پاکیزہ زبان سے جو لفظ نکلے ممکن ہی نہیں پورا نہ ہو۔ اتنا گھبرایا، اپنے بچوں کو باہر نکالنا چھوڑ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا ہے، اور ایسا ہو کے رہے گا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، لوگ تانے دیتے رہے، کیا اپنے بچوں کو عورتیں بنا کے گھر میں رکھ لیا ہے، انہیں باہر نکالو، کام پہ لگاؤ۔ آخر ایک مرتبہ ابو سفیان جو مکے کے سرداروں میں ایک بہت بڑے سردار تھے، اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق بخشی اور انہوں نے اسلام کے لیے بہت کام کیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، میں اس کی حفاظت کروں گا، میرے ساتھ قافلے کے ساتھ بھیجو، ہم شام تجارتی قافلہ لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ایک شرط ہے ابو سفیان۔ کہنے لگا کیا؟ کہ میرے بچے کو درمیان میں لٹانا، جہاں بھی پڑاؤ کرو گے ارد گرد خود سب لیٹنا، پھر اپنے جانوروں کو بٹھا کے پھر الاؤ جلانا، اگر یہ تمہیں منظور ہے تو اپنے بچوں کو ساتھ بھیج دیتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کون سی بات ہے، ایسا کر لیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، ایک جنگل میں رات کو پڑاؤ ڈالنے کے لیے یہ لیٹے، اسی طرح جو ترتیب بنائی گئی تھی ترتیب بنائی، اللہ نے وہ وقت لے آیا۔ جنگل کا کتا، جسے عرب لوگ جنگل کا کتا کہتے ہیں، وہ شیر ہوتا ہے، وہ اس نے دور سے جست لگائی سیدھا اس کے بیٹے کے سر پہ، اس نے اس کی گردن کو پکڑ کے ایک جھٹکا دے کے مارا اور اٹھا کے بھاگ گیا۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العزت کبھی بھی برداشت نہیں کر سکے کہ کوئی شخص اللہ کے نبی کے متعلق زبان سے بات نکالے اور پھر وہ دنیا میں عزت کے ساتھ تو دور کی بات ہے، سکون کی زندگی بھی بسر کر سکے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہی ابو لہب، اس کی بیوی ام جمیل، یہ بڑی بکواس کرتے تھے۔ بالآخر اس کی موت کا جب وقت آیا نا، کسی ایسی نامعلوم بیماری آئی، اس کا جسم جس طرح اچانک کوئی چیز پھٹ جاتی ہے اس طرح پھٹ جاتا تھا، اور پھر وہ زخم جڑتا نہیں تھا، اس میں پیپ اور بدبو شروع ہو جاتی، حتیٰ کہ اس کا پورا جسم پھٹا اور اتنی بدبو اور تعفن اس سے آتا تھا، کوئی اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ جب یہ مر گیا تو اس کو اس کے بیٹے بھی دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک لمبا پھوڑا لے کے ایک گڑھا کھود کے اس میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ یہ انجام ہوتا ہے اللہ کے سفیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زبان درازی کرنے کا۔ اور پھر اور بھی جتنے لوگوں نے ایسی جسارت کی، اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ میں نے جو آیات پڑھی ہیں وہ ان آیات میں میری عرض کرنے کا مقصد یہ تھا۔ آج بھی دنیا میں ایک کرنٹ ایشو یہی بنا ہوا ہے۔ یہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہی اپنے نبی کی مدد فرمائی، وہ اپنی اس خباثت سے پیچھے ہٹ گئے، اگر نہ ہٹتے۔ یاد رکھیں ابو جہل
اس نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دھمکی دی، کہنے لگا آئندہ اگر میں نے آپ کو دیکھ لیا نا کہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، میں اپنا پاؤں آپ کی گردن پہ رکھ کے کچل دوں گا۔ آپ نے اس کی بکواس سنی، خاموش ہو گئے۔ پھر آپ اللہ کے حکم کے مطابق گئے، حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، تو اس شخص نے لوگوں کو آواز دی، اب دیکھو میں محمد نعوذ باللہ ان کا حشر کیا کرتا ہوں۔ لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ آگے بڑھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے تو اس نے چاہا آگے ہو کے اپنی خباثت کو پورا کرے، تو ایک دم چیخیں مارتا ہوا پیچھے بھاگ گیا، اور لوگوں نے کہا پاگل تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میرے اور محمد کے درمیان آگ تھی، اگر میں آگے ہوتا تو جلا دیتا۔ یہ اللہ رب العزت ہیں جو اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے متعلق کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اپنے صحابہ کو یہ بات کہی، اگر یہ جو اس کے ذہن میں خباثت تھی کہ میری گردن پہ پاؤں رکھے، اگر یہ رکھ دیتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ تو یہ اللہ کا قانون اور سنت ہے کہ ان کا حشر یہی ہوتا ہے۔ مسیلمہ کذاب یہ ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، یہ بھی آپ کے زمانے میں ہی تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، لوگ فوج در فوج آنے لگے، اور ہر قبیلہ ان کا سردار آگے آپ کے سامنے کچھ شرائط پیش کرتا، اگر وہ قابل قبول ہوتی تو آپ انہیں لے لیتے، ان کی شرائط کو مان لیتے اور ان کا اسلام قبول کر لیتے۔ دو لوگ ایسے تھے جن کے اسلام کو آپ نے رد کر دیا، ان میں ایک یہ مسیلمہ کذاب اور اس کی قوم کے لوگ تھے۔ مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ مجھے لکھ کے دے دیں کہ آپ کے بعد آپ کا نائب میں ہوں گا تو میں اور میری قوم یہ اسلام لانے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنکا اٹھایا، اتنا سا معمولی حقیر سا تنکا اٹھایا، اور پھر اسے توڑا، کہنے لگے میں تمہیں یہ بھی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کہ اس کی خباثتیں پہلے ہی بہت زیادہ تھیں، جن کی خبر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ یہ قرآن کو بھی بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ وہاں یمامہ گئے۔ یمامہ ریاض سے 50 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے، آج بھی وہاں ایک فوجی چھاؤنی بنی ہوئی ہے جہاں ان کے فوجیوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مسیلمہ کذاب اپنے قبیلے کے ساتھ رہتا تھا، اور یہیں پہ وہ جنگ ہوئی تھی جس میں اللہ نے اس بدبخت کو قتل کروایا تھا، اور صحابہ کرام نے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ تو یمامہ حضرت عمر بن عاص وہاں گئے، اسے پتہ چلا مکے سے ایک بندہ آیا ہے، اس نے بلایا، کہنے لگے کیا نام ہے تمہارا؟ کہنے لگے عمر بن عاص۔ مسلمان ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ اس وقت عمر بن عاص مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہنے لگے وہ جو شخصیت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا اس پہ کوئی نئی بات بھی نازل ہوئی ہے؟ تو عمر بن عاص کہتے ہیں بائی چانس یہ ہے کہ مجھے کچھ آیات یاد تھی جو میں نے سنی تھی رسول اللہ کی چلتے چلتے آپ کی زبان سے، آپ پڑھ رہے تھے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس نے کہا یہ میں نے سنی ہے۔ کہنے لگا لو جی یہ میں بھی بنا کے دکھاتا ہوں، یہ کون سی بات ہے؟ کہنے لگا یا ببر یا ببر فإنہم اذنان والصدر۔ کہنے لگا کیوں بھائی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے عمر سناؤ میں نے اس کے مقابلے میں بنائی کہ نہیں بنائی؟ عمر بن عاص کہنے لگے واللہ باللہ ثم تاللہ۔ یہ عربوں میں
قسم اور اس کی تاکید بار بار اس قسم کی تاکید کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں. کہنے لگے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تو بھی یہ بات جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اور جس کا مقابلہ کرنے کی تو بات کرتا ہے، انہوں نے جو بات کہی وہ تو انسان کی پوری زندگی کا اس طرح نقشہ بنا رہی ہے، اسے ایک کامیابی کا زینہ دے رہی ہے، اور تو ایک چوہے کا نقشہ کھینچ کے کہتا ہے میں مقابلہ کیا ہے. میں پھر کہتا ہوں واللہ باللہ ثم اللہ، تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں، انت کذاب، تو جھوٹا ہے. اور ان لفظوں کا معنی یا وبر اے جنگلی چوہے، یا وبر اے جنگلی چوہے، فإنہم اذنان والصدر، تیرے لمبے لمبے کان اور چھوٹا سا سینہ ہے. کیا والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق کا ساتھ دیا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے. کیا یہ دونوں باتیں برابر ہیں؟ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا یہ تنکا اتنا بھی تمہیں نہیں دوں گا. اور میرے عزیز بھائیوں، ہمیشہ جو بھی اسی طرح میرے عزیز بھائیوں ایک منافق تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. یہ صرف اس کے دل میں حسد تھا کہ نبی کریم کی ہجرت سے پہلے مدینے کے لوگوں نے اسے اپنا سردار منتخب کر لیا تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا سردار بنا کے ہم مل کے رہیں، زندگی گزاریں، اوس اور خزرج دونوں نے. لیکن اسی اثناء میں ہجرت کا حکم ہوا، نبی کریم مدینے آئے، اس کی امارت صدارت یہ ساری کی ساری بھاڑ میں چلی گئی. اللہ نے یہ مدینہ کی سربراہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پہ رکھ دی. اس کے دل میں حسد تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، میری سرداری آپ کی وجہ سے چھنی ہے. یہ ہمیشہ آپ کی مخالفت کرتا. اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ جب احد کی لڑائی تھی، احد کی لڑائی میں یہ بات معروف ہو گئی کہ نعوذ باللہ نبی کریم شہید کر دیے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مدینے کے دروازے پہ آ کے زور سے کہنے لگے آج سب سے عزت والے بندے نے سب سے نعوذ باللہ ذلیل کو مدینے سے نکال دیا ہے ہمیشہ کے لیے. اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول اور ایمانداروں کے لیے یہ بات منافقوں کو نہیں سمجھ آئے گی. پھر میرے بھائیو اس کی موت کا وقت آیا. اس کا بیٹا بڑا ہی نیک، بڑا ہی مخلص مسلمان تھا. جب یہ مر جاتا ہے، اس کا بیٹا نبی کریم کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنا کرتا مبارک عنایت فرما دیجئے، میں اپنے باپ کو بطور کفن دینا چاہتا ہوں. ممکن ہے اللہ رب العزت آپ کے کرتے کی برکت کی وجہ سے اسے معاف فرما دے. آپ نے بیٹے کے اخلاص کو دیکھتا ہوا اپنا کرتا مبارک اتارا دے دیا. اسے نبی کریم کا کرتا پہنا دیا گیا. پھر جب جنازے کا وقت آیا، پھر ان کا بیٹا آیا، کہنے لگا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے لیے چل پڑے. جب جنازے پہ کھڑے ہوئے تو آپ کی کمر مبارک پہ ہاتھ ڈالے سیدنا عمر نے اور منت کرنے لگے اللہ کے پیارے حبیب اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اس نے بڑی تکلیفیں دی ہیں، یہ منافق تھا، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. آپ نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیا، کہا عمر اس کا بیٹا بڑا اچھا ہے، مجھے اس کا جنازہ پڑھانے دو، شاید اللہ معاف فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا. اللہ نے آسمان سے آیت نازل کی، کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اے میرے نبی، آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں،
70 مرتبہ بھی آپ اگر مجھے کہیں گے اسے معاف کر دے، میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کا رسول کا کفر کرتا تھا، ہر بات کا انکار کرتا تھا، اپنی زبان درازی کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے رحیم و کریم ہیں، آپ نے پھر کہا کہ مجھے 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے اس کے لیے استغفار کرنی پڑی تو کروں گا۔ تو اللہ نے دوسری آیت نازل فرما دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما کان استغفار، اللہ اکبر، ہاں، اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کی آیت نازل فرما دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اس جیسا کوئی آئندہ کو مر جائے، نہ آپ اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ سکتے ہیں۔ کیوں؟ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کا رسول کا کفر کرتے تھے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، قیامت تک اللہ کا قانون اور اصول یہی ہے، جو اس کے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق زبان سے کچھ نہ کہے، صرف دل کے اندر بغض پال لے، اللہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیں گے، دنیا اور آخرت کی تباہی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ کے حبیب کی عزت آسمان کے چاند اور سورج کی طرح ہمیشہ چمکتی رہے گی، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لیکن آج یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، واللہ باللہ سمت اللہ، قرآن کا یہ حکم ہی نہیں ہے کہ ہم جلوس نکالیں، ہم اپنی اپنی پارٹیوں کو زندہ رکھنے کے لیے رسول اللہ کے نام کو استعمال کریں، ہم اس کی تصویریں کھنچوا کے اخبار میں دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے متعلق صحابہ جانیں دے دیتے تھے، لیکن کسی کو احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ کس نے رسول اللہ کے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ کی ذات جانتی تھی یا آپ کے لیے قربانیاں دینے والے جانتے تھے کہ ہم نے کیا رسول اللہ کے لیے کیا۔ آج ہم جلوس تو نکال لیتے ہیں، ہم نعرے تو لگا لیتے ہیں، ہم صحابہ کے طرز عمل کو نہیں اختیار کرتے۔ صحابہ جیسے جیسے کوئی رسول اللہ کی مخالفت کرتا، آپ پہ طعنہ زنی کرتا، اتنی زیادہ صحابہ رسول اللہ سے محبت کا اظہار کرتے۔ جتنا لوگ آپ کے متعلق باتیں بناتے، آپ کے دین کا انکار کرتے، اتنا صحابہ کرام آپ کے دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے، وہ آپ کے طریقے کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے۔ ہم صرف زبان کے شاہ سوار ہیں، زبان سے محبت کے دعوے ہیں۔ میرے بھائیوں، بیوی نہیں مانتی، بیٹا نہیں مانتا، بھائی نہیں مانتا، اولاد نہیں مانتی، یہ جسم تو اپنا ہے، کیا یہ جسم تو اپنا ہماری بات مانتا ہے؟ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، وہ شخص یہ بات یاد رکھیں، جو بھی خاکے بنائیں، جو بھی بنائیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ محمد کا چہرہ نہیں ہوگا، وہ کسی اور کا چہرہ ہوگا۔ ایک دن یہودی رسول اللہ کے دروازے پہ آئے، اماں جی عائشہ کہتی ہیں دروازے پہ آ کے آواز دینے لگے یا مزممہ، اے مزمم۔ نبی کریم خاموش ہیں، اماں جی کہنے لگے آپ جواب کیوں نہیں دیتے، یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ یہ تو کسی مزمم کو کہہ رہے ہیں، میں تو محمد ہوں۔ محمد کا مطلب ہے تعریف کیا گیا، جس کی تعریفیں ہی ہیں۔ مزمم کا مطلب ہے جس کی مذمت کی گئی ہو۔ اور کائنات میں اللہ کی ذات سے لے کر کسی شخص نے جس کے دل میں انصاف ہے، وہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی مذمت نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ گند، غلاظت، پخانے سے بدبو آتی ہے۔ جو آپ پہ الزام لگائے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ مکار ہوگا، وہ بد زبان ہوگا۔ اللہ کے نبی کی ان ساری باتوں سے اللہ نے مبرہ بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، کیا ہم رسول اللہ کے چہرے کی طرح اپنا چہرہ بناتے ہیں؟ رسول اللہ کے اخلاق کو اپناتے ہیں؟ چاہیے تو یہ ہمیں یہ جو جھٹکے دیے جا رہے ہیں، ہم اتنا زیادہ شدت سے اپنے نبی کے ساتھ پیار کا اظہار کریں۔ اور نبی کے ساتھ پیار کا اظہار کیا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ میرے بھائیو، وقت بہت ہو چکا، ایک واقعہ عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ 1973 کی بات ہے، شاہ فیصل مرحوم جو سعودی عرب کے حکمران تھے، انہوں نے فرانس کے حاکم سے عرض کی کہ ہمیں اجازت دے دو، ہم جگہ بھی خریدتے ہیں، مسجد بھی خود بناتے ہیں، فرانس کے اندر ایک مسجد بنا دیں۔ اس نے کہا آپ مجھے وقت دیجیے۔ اس نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو اکٹھا کیا کہ سعودی عرب سے ہمارے تعلقات ہیں، ہم ان سے تیل لیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی ہے، انکار بھی نہیں کر سکتے، کوئی مشورہ دو۔ ان کے پادریوں نے کہا کیا بات کی ہے؟ کہنے لگے وہ کہتے ہیں کہ فرانس میں مسجد بنانی ہے۔ کہنے لگے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ انکار بھی ہو جائے تو مسجد بھی نہ بنا سکے اور انہیں اس بات کا غصہ بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا آپ اس طرح کہیں، انہیں کہیں کہ آپ ہمیں ایک کلیسا بیت اللہ کے سامنے بنانے دیں، آپ یہاں پہ فرانس میں جہاں چاہیں مسجد بنا لیں۔ اب یہ ان کی من کی خباثت تھی کہ مکے میں ایسا ہو نہیں سکتا، تو یہ بات مکمل نہ ہو سکی، یہیں پہ معاملہ ڈیڈ لاک ہو گیا، ختم ہو گئی۔ 1973 سے لے کر آج تک 45 سال گزر گئے اس بات کو۔ آج فرانس کے اندر 5000 مساجد ہیں، جہاں ایک مسجد نہیں بننے دی وہاں اس وقت 5000 مساجد ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں بازار کے درمیان ایک خالی جگہ تھی جہاں ٹف ٹائل لگی ہوئی تھی، وہاں ایک شخص نے اذان دی اور خطبہ دینا شروع کر دیا، اور وہاں جمعے کی نماز پڑھائی، تقریباً 400-450 لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے، اور وہاں پہ جو متعصب اسلام کے مخالف تھے وہ امام نماز پڑھا رہا تھا، سورۃ اعلیٰ غاشیہ کی تلاوت کر رہا تھا، وہ سامنے کھڑے ہو کے کتبے پکڑ کے شور مچا رہے تھے کہ یہ نہ کر سکیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ اللہ کا قانون ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اس نبی کو جو دین دیا ہے یہ دین حق ہے، یہ سارے دینوں پہ غالب آئے گا۔ آج ہم اپنی بدعملی کو دیکھتے ہیں، ہماری ذلت ہماری بدعملی ہے، لیکن ہمارے دین کی ذلت نہیں ہے، ہمارے نبی کی ذلت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارے نبی جس طرح صحابہ کرام کے درمیان محترم تھے، ہمارے نبی جس طرح اللہ کی نظروں میں محترم تھے، آج بھی اسی طرح محترم ہیں۔ آپ گوگل میں ایک نام لکھ کے دیکھ لیں، جس طرح لوگ سوال لکھتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے، آپ سوال لکھیے اس کائنات میں سب سے عزت والی شخصیت کا نام بتاؤ، تو اس کا جواب میں وہ لکھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بے شک آج ہی، حالانکہ یہ گوگل بنانے والے مسلمان نہیں ہیں، اور ایک شخص نے آج سے 30 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس نے ارادہ کیا کہ دنیا کے جو سب سے بہترین جو کردار کے لوگ ہیں میں ان کو ترتیب سے 100 لوگوں کا نام لکھوں۔ وہ لکھتا گیا کہ فلاں شخص نے اپنے معاشروں کے اندر انسانیت کی یہ خدمت کی، یہ کیا، نام لکھتا گیا 100 سے شروع ہوا، 99 پہ آیا، 90 پہ آیا، 80 پہ آیا، جب 2 پہ آیا، نمبر 1 پہ نام ڈھونڈتا رہا، پوری کائنات میں محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی نام نہیں مل سکا تھا۔ اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد اگر اللہ نے کسی کو عزت دی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کسی کے بکواس کرنے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوگی، کسی کے خاکے بنانے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوگی۔ ابو جہل نے آپ کو کہا تھا
کہ آپ ابتر ہیں، آپ کا کوئی بیٹا نہیں، آپ ایک دم کٹے ہیں، آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے کہا ان شانیک هو الابتر، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو خیر کثیر عطا کر رہا ہوں، آپ کا دشمن ابتر ہوگا، آپ کا نام ہمیشہ زندہ ہوگا۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے ہمیشہ آپ کو عزت دی ہے اور قیامت تک آپ کی عزت رہے گی، اور جب قیامت قائم ہوگی سارے انبیاء کی موجودگی میں شفاعت کبریٰ کا حق اگر کسے ملے گا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کو ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والے، اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے، اپنوں بیگانوں کی نظروں میں سب سے زیادہ عزت والے، اور آپ کے متعلق کوئی کچھ بھی کہتا رہے وہ آپ کی ذات کے متعلق نہیں کہہ سکتا، وہ اپنی بکواسیں کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کا مقام ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جلوس نکالنا اور یہ ساری اپنی اپنی جماعتوں کو زندہ کرنا یہ نہیں، اس وقت ہمارے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جائزہ لیں کہ ہم کون سے معاملے میں اپنے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اس مخالفت کو چھیڑ دیں، ان کی اطاعت پہ آ جائیں۔ یقین جانیے کفار کے دل کو جلانے کے لیے اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے نبی سے ان کی اطاعت کی وجہ سے محبت کریں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کا فرما بردار بنائے، بلکہ ایک دعا ہمیں ہمیشہ کرنا ہے، اللہم ارزقنا حبک، اے اللہ ہمیں اپنی محبت کا رزق عطا فرما، وحب نبیک، اپنے نبی کی محبت کا رزق عطا فرما، وحب عمل یقربنا الیک، اے اللہ ایسے اعمال کی محبت کی توفیق عطا فرما جو تیرے قریب کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کے ساتھ آپ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے ساتھ محبت کی اور آپ کے دین کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ زبانی دعوے تو کرتے رہیں لیکن اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہ ہو۔ آپ اللہ اکبر، اس کا عبداللہ بن ابی نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھتا، جب نماز ہو جاتی تو کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کے قسمیں اٹھاتا، واللہ باللہ ثم اللہ انک لامین لصدیق لرسول، اللہ کی قسم آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، آپ رسول ہیں۔ اللہ نے آیتیں اتاری، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تیرے پاس منافق آتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی شہادت دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن یہ دعویٰ کرنے والے یہ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں صرف باتوں کی وجہ سے یہ اپنی محبت گنواتے ہیں، عملاً ان کی محبت آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عملاً رسول اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر